بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کے مقدس مہینے میں جو مشقت بھری عبادت ہم نے کی ہے، اب اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ عید اور اس کے دوسرے تیسرے دن ہم جس خوشی کے ماحول میں مگن ہوتے ہیں، اس میں جس عمل میں بہت شدت آ جاتی ہے وہ ہے کھانے پینے میں بے احتیاطی۔ کہتے ہیں کہ انسان نہ کھانے سے نہیں بلکہ بہت کھانے سے تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمیں سارے مہینے اپنے جسم اور روح کی پاکیزگی اور تزکیے کی جس تربیت سے گزرنا پڑا ہے، اسے بے محابہ کھانے سے کس طرح کنٹرول میں رکھا جائے۔ حسب دستور آج بھی ہمارے ساتھ ممتاز نیوٹریشنسٹ قدسیہ ملک اپنی قیمتی آراء کے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ السلام علیکم قدسیہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جی قدسیہ صاحبہ، اپنے تجربے اور مشاہدے اور مہارت کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اختتام رمضان پر ہمیں کیا، کیسے اور کتنا کھانا چاہیے؟ ایکچولی جیسے ہم نے پچھلے 2 پروگرام کیے تھے ڈائٹ کے اوپر، تو جو کی ہے کسی بھی ڈائٹ کی وہ ہے بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا۔ اور جب رمضان کے پورے مہینے اگر آپ غور کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص وقت میں جب سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دورانیہ ہوتا ہے اور ایک ایک منٹ کے حساب سے جو اختتام ہوتا ہے کسی روزے کا، تو وہ آپ اسی منٹ پہ آپ روزہ کھولتے ہیں اور روزانہ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں پورے 30 دنوں تک۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے آپ کے کھانے پینے میں اور لائف میں۔ تو جب وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے، یہ 30 دنوں کا جو مہینہ ہوتا ہے پورا جس میں آپ روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے بعد جب ایک دم سے آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اپنی باڈی کو شاکنگ فیز میں لے جاتے ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دم سے ٹوٹ پڑتے ہیں وہ کھانے کے اوپر۔ تو یہ ایک یا تو مزاج ہے ہمارے لوگوں کا، یا وہ ایک مہینے تک اپنے آپ کو جس طرح سے انہوں نے روکا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے سمجھیں ان کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت دیکھنے میں آتی ہے، میجورٹی لوگ یہی کرتے ہیں۔ قدسیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ عید کے روایتی کھانوں سے ہمارے جسم کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری طرز زندگی میں چلنا پھرنا اور ورزش کرنا تقریباً ناپید ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاضمے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ جس طرح کا لائف اسٹائل آج کل ہو گیا ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑا ہو، گھر میں رہنے والی خواتین ہوں، جاب کرنے والے مرد ہوں، سب کے ساتھ یہی ہے کہ اتنی ان کی لائف بزی ہو گئی ہے اور اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں۔ پہلے تو جب اتنی اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اگر 4 افراد ہیں گھر میں تو 4 گاڑیاں ہوں گی، صحیح ہے۔ اور خواتین جو گاڑی نہیں بھی چلاتی ہیں وہ ویٹ کرتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ آ جائیں گے یا ان کے بچے آ جائیں گے تو ان کو لے کر جائیں گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، وہ واک کر لیتے تھے، اور جو قریب فاصلے کی پہ چیزیں ہوتی تھیں وہاں چل کے جانا پسند کرتے تھے۔ لیکن آج کل وقت کی کمی اتنی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی فاصلہ طے ہو سکے۔ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہمارے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ صحت کے بہت سارے بنیادی مسائل شروع ہو گئے ہیں، جن میں وزن کا بڑھنا ہے، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا ہے، کولیسٹرول کا بڑھنا ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ ورزش کا خیال نہیں رکھیں گے، ورزش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روزانہ جم جانا شروع کر دیں۔ اگر آپ سمپل سا آدھا گھنٹہ واک بھی کر لیں گے نا تیز قدموں سے، تو ایک تو آپ کو ایک باہر کی فضا میں آپ سانس لیں گے، گہرے سانس لیں گے، اس سے آپ کی آکسیجن ملتی ہے آپ کو، پلس جب آپ دوران خون آپ کا بہتر ہوتا ہے، صحیح ہے، آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے انسان کو اپنی مصروف زندگی میں آدھا گھنٹہ آپ ضرور نکالیں چہل قدمی کے لیے نا۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ جو ہے روایتی کھانے جو ہمارے ہیں، تو دیکھیں عید کا مطلب یہ ہے سیلیبریشن۔
عید جو لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا مطلب ہے سیلیبریٹ کرنا کسی چیز کو، تو اس میں حق تو بنتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تو سوئیوں کی سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے، تو بریانی کی سیلیبریشن ہے، تو کڑھائی گوشت کی سیلیبریشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے روایتی کھانے ہیں نا وہ سب اتنے ہائی کیلوریز پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ مٹھاس میں ہو یا چکنائی میں ہو. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن وہاں پہ بھی عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. لائک آپ اگر مثال کے طور پہ آپ شیر خورما بنا رہے ہیں تو اس میں خورما جو ہے بڑھا دیں، لائک کھجور کو بڑھا دیں اس میں، تاکہ آپ کو شکر کم یوز کرنی پڑے. اس کے علاوہ جو آپ پلاؤ کی جگہ بریانی بنا لیں، کیونکہ بریانی میں ابلے ہوئے چاول استعمال ہوتے ہیں تو چکنائی کم جاتی ہے، پلاؤ میں زیادہ چکنائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں نہیں زیادہ کھائیں. آپ اسی چیز کو یا تو بیک کر لیں یا گرل کر لیں یا باربیکیو کر لیں، یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. مٹھاس سے جتنا بچنے کی کوشش کریں اتنا بہتر ہے. کسی اور پروگرام میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو مٹھائی کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے تو آپ رس گلہ یا رس ملائی کھا لیں، اور وہ بھی اگر آپ گھر میں بناتے ہیں چیزیں تو اور بھی اچھا ہے کہ آپ مٹھاس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جو دودھ وغیرہ آپ استعمال کریں تو بجائے فل کریم لینے کے آپ لو فیٹ ملک استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ کھانے پینے میں نا جو سب سے ایک بنیادی چیز ہے نا کہ اپنے پورشن کو کنٹرول میں رکھیں. لائک ہم ایک ٹرک یہ بھی ہوتی ہے کہ بجائے بڑی پلیٹ لینے کے آپ چھوٹی پلیٹ لیں تو اس میں زیادہ کھانا آ نہیں سکے گا. تو آپ کافی سمجھداری سے آپ اپنے پورشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر جب آپ میٹ کھا رہے ہیں تو اس میں کم چکنائی یا بغیر چکنائی والا گوشت استعمال کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خیال رکھیں گے تو پھر آپ سیلیبریٹ بھی کریں گے اور ساتھ میں اپنا صحت کا بھی خیال رکھیں گے. عید کے موقع پر معمول کے مطابق ہمارے یہاں روایتی مٹھائیاں اور میٹھے پکوان زیادہ ذوق و شوق سے کھائے جاتے ہیں. تن آسانی کے اس دور میں حد سے زیادہ چینی کا استعمال ہمارے جسمانی نظام پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، چینی جو ہوتی ہے، شکر جو ہوتی ہے، یہ آپ کو کوئک کیلوریز دیتی ہے. وہ ہوتی تو وہ بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں، نشاستہ، لیکن جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ بذات خود ایک بری چیز نہیں ہے. وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قسم کا آپ کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں. جیسے سبزیوں میں، پھلوں میں بھی کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے. لائک بھوسی والے آٹے میں بھی کاربوہائیڈریٹ ہوگا، لیکن اس میں چونکہ ریشہ ہوتا ہے، فائبر ہوتا ہے، تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتا ہے. تو اگر آپ شکر یا جو گلوکوز ہے، یہ سب چیزیں جو ہوتے ہیں یہ کاربوہائیڈریٹ کی سب سے سمپل فارم ہوتی ہے، جو کہ آپ کو انرجی تو دے دے گی فوراً سے، لیکن وہ آپ کو لانگ ٹرم میں نقصان دے گی. آپ کی کیلوریز اس میں اتنی زیادہ ہے، وہ ایبزارب اتنی جلدی ہوگی، فوراً آپ کے جسم کا حصہ بنے گی. اور ظاہر ہے جب آپ شکر کا استعمال زیادہ کریں گے آپ کا وزن بڑھے گا، اور وزن بڑھنے سے آپ کو پتہ ہے 6 مختلف بیماریوں کے لیے انسان رسک پہ چلا جاتا ہے. وہ 6 بیماریاں کون ہیں جو وزن بڑھنے سے ریلیٹڈ ہیں؟ ایک ہے ہارٹ کا پرابلم، اسٹروک، دمے کا یا سانس کی تکلیف، ڈائبٹیز، جوڑوں کا درد اور کولیسٹرول کا بڑھنا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہیں وزن کے بڑھنے سے. اور وزن کس طرح بڑھتا ہے؟ اگر آپ میٹھا زیادہ کھائیں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مٹھاس کی جو آپ کی خواہش ہے نا اس کو آپ پھلوں سے، اور جو کھجور ہے یا انجیر ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ان سے آپ اپنی مٹھاس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم کم سے کم شکر استعمال کریں گے. میرے ساتھ خود یہ ہوا ہے کہ آج سے 15-16 سال پہلے مجھے وزن بڑھنے سے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں نے اس وقت شہد کو شکر کو ریپلیس کر دیا شہد سے. تو اب میں، اور چائے جو ہے وہ جیسے میں 4 پیتی تھی 4 کپ دن میں، تو وہ میں نے 1 کر دی صبح کی صرف. تو کیا ہوا، مٹھاس اب کم جا رہی ہے. اور کبھی کبھی تو چلتا ہے، آپ کسی کے گھر انوائٹڈ ہیں تو ظاہر ہے چائے میں پی لیتی ہوں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کیونکہ وہ واحد
چائے ہے جس میں شکر جاری ہوتی ہے آپ کی باڈی میں، لیکن روز میٹھا تو کوئی بھی نہیں کھاتا ہے. مٹھاس لائک ڈیزرٹ بنا کے یا مٹھائی وغیرہ روز کوئی بھی نہیں کھاتا ہے، لیکن چائے ہی ایک ایسی چیز ہے جو میٹھے کے طور پہ آپ کے اندر جاری ہوتی ہے روزانہ، خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو مٹھاس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ چائے ہی وہ واحد چیز ہے یا کامن چیز ہے جس میں انسان شکر لے رہا ہوتا ہے روزانہ. اب 1 کپ پئیں، 2 کپ پئیں، 3 کپ پئیں، بعض لوگ تو 6 کپ پیتے ہیں دن بھر میں. تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا جو آپ نے دیکھا ہے کہ ینگ لوگ تو اپنی جگہ ہیں، جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا یوتھ ہے ہماری، اس کے علاوہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہیوی کھانا کھاتے ہیں، دعوتوں میں کھا رہے ہیں یا عید بقرعید پہ جب گھر میں پکوان بنتے ہیں مختلف طرح کے، تو اس میں چکنائی کا کافی استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ رجحان ہماری کمیونٹی میں ہے کہ سوڈا پیا جاتا ہے، لائک اسپرائٹ ہے، 7 اپ ہے، یا جنجر ایل ہے، کوک وغیرہ ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ ایک سوڈا جو آپ 1 کین پئیں گے اس میں 6 سے 8 چمچ شکر کی جائے گی آپ کے اندر. آپ تصور کریں گے کتنا نقصان ہے اس ایک سرونگ کا. تو کوشش کریں، ایون ڈائٹ بھی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ آپ گرین ٹی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، سکنجبین بنا کے آپ اس میں شکر معمولی یوز کریں، کالا نمک ڈال سکتے ہیں اس میں آپ. تو اس طرح سے سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں آپ سوڈا کو اس کے ساتھ. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے جو غذا میں لوگ لیتے ہیں سوڈا نا، وہ نہیں لینا. ہم آپ کو عید کی مبارکباد پیشگی دیتے ہیں. آپ کو بہت بہت عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ یہ عید آپ کے لیے بہت خوشیوں کا سبب بنے، اور خاص طور پہ اس پینڈیمک کے بعد، کووڈ کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے اور ہمیں جلد سے جلد اس مصیبت سے نجات دلائے. آمین. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یا بیماری کے دوران یا شفایاب ہونے کے بعد اپنی خوراک میں یا اپنی خوراک کے بارے میں مناسب مشورہ چاہیں تو کمنٹس میں اپنے سوالات بھیجیے تاکہ قدسیہ صاحبہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، تو دیر نہ کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب بھی کر لیجیے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو. اور ہاں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں. اللہ حافظ.